هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. اس لیے یہ نظریہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون اندھا قانون نہیں ہے جیسے میاؤں نگر ایک شہر تھا اس کا قانون تھا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میاؤں نگر ایک شہر تھا تو وہاں کا قانون ہی اندھا تھا. ایک دفعہ دو آدمی، دو دوست گرو اور چیلا اس شہر میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز کا ریٹ اور بھاؤ 1 روپے ہے. دودھ بھی 1 روپے کلو، دیسی گھی بھی 1 روپے کلو، پیاز اور ٹماٹر بھی 1 روپے کلو. تو جو چیلا تھا اس نے اپنے دوست گرو سے کہا کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ اس شہر میں رہ کر خوب دودھ اور گھی استعمال کریں اور موٹے تازے ہو جائیں، اس لیے کہ یہاں دودھ گھی بہت سستا ہے. تو گرو کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس شہر کا جو حاکم ہے وہ کم عقل ہے، احمق اور بے وقوف ہے، اس لیے اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، اس شہر سے نکلتے ہیں. لیکن جب اس کے دوست چیلے نے مجبور کیا تو دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا اور خوب دودھ گھی استعمال کرنا شروع کر دیا. اسی دوران وہاں شہر میں چوری ہو گئی. 2 چور چوری کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے دیوار کے پیچھے سے نقب اور سوراخ لگایا. جب وہ سوراخ لگا رہے تھے تو اوپر سے پتھر گرا اور 2 چور میں سے ایک چور کی جان چلی گئی پتھر گرنے کی وجہ سے. اب جو دوسرا چور تھا وہ حاکم وقت کے دربار میں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ حضور آپ یہ جو گھر کا مالک ہے اس پر مقدمہ دائر کریں کہ اس نے اپنے مکان کی دیوار اتنی کچی کیوں بنائی کہ ہم رات کو چوری کرنے کے لیے گئے تو میرے ایک دوست چور کی جان چلی گئی. حاکم وقت نے کہا ٹھیک ہے اس مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا، پوچھا بھائی کیوں اتنی کچی دیوار بنائی کہ ایک چور کی قیمتی جان چلی گئی؟ تو وہ مالک کہنے لگا حضور میرا کوئی قصور نہیں، یہ قصور کس کا ہے؟ مستری اور معمار کا ہے، آپ اس سے پوچھیں. کہا اچھا معمار کو بلاؤ. معمار کو بلایا گیا، اس سے پوچھا ہاں بھائی آپ بتائیں. اس نے کہا جناب میرا قصور نہیں، قصور تو مزدور کا ہے جس نے گارا پتلا دیا جس سے دیوار کچی رہ گئی. حاکم نے کہا اچھا مزدور کو بلاؤ. مزدور کو بلایا گیا تو اس نے کہا حضور میرا قصور نہیں، قصور تو ہاتھی والے کا ہے جس نے اپنے ہاتھی کو پاؤں میں پازیب پہنا رکھے تھے. اس کے پاؤں کی چھن چھن کی آواز سن کر میں نے آدھی بالٹی گارے میں ڈالنی تھی، پوری وہ کیا ہے ڈال دی، ڈر گیا اس لیے گارا پتلا ہو گیا. تو حاکم نے کہا کہ اچھا اس ہاتھی والے کو بلاؤ. ہاتھی والے کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ اپنے ہاتھی کو یہ پازیب کیوں بنائے جس کی وجہ سے گارا پتلا ہوا اور دیوار کچی رہ گئی اور ایک چور کی جان چلی گئی؟ اس نے کہا جناب میرا قصور نہیں، یہ قصور تو سونا بنانے والے کا ہے، سونار کا ہے، اس کو بلائیں. اس کو بلایا گیا، وہ دبلا پتلا کمزور آدمی تھا، شریف اور سادہ. اس کا حاکم کے سامنے کوئی جواب نہ بن سکا تو وہ چپ کر گیا. حاکم نے کہا کہ یہی اصل مجرم ہے، اس نے پازیب بنائے، ہاتھی نے پہنے، اس کی چھن چھن سے مزدور ڈرا، گارا پتلا ہوا، دیوار کمزور ہوئی اور رات کو چور چوری کرنے کے لیے گیا تو اس کی جان چلی گئی. اس لیے اس کو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے. اب جب پھانسی کے پھندے کے قریب اس کو لے کر جایا گیا اس سونار کو تو وہ دبلا پتلا اور کمزور تھا، پھانسی کا پھندا بڑا تھا. تو پولیس کے کارندوں نے کہا کہ بڑا ہے اور یہ آدمی کمزور ہے. تو حاکم نے کہا کہ اچھا اس کو چھوڑو، جو بھی آدمی شہر میں نظر آئے جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ ہو جائے اسی کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو. اب پولیس تلاش کرنے کے لیے گئی تو وہ جو چیلا تھا کھا کر خوب موٹا تازہ ہو چکا تھا، اس کی گردن خوب موٹی تازی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو چیلے نے اپنے دوست گرو سے کہا کہ یار تم ٹھیک کہتے تھے کہ اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کا حاکم تو بڑا بے وقوف ہے کہ میرے لیے اس نے سزائے موت کا آرڈر دے دیا ہے. تو گرو نے کہا کہ اچھا اب ایسے ہے کہ اب اس سے بچنے کی ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں. بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ جب آپ کو حاکم وقت بلائے نا پھانسی کے لیے تو آپ خوب بھاگ کر جائیں اور جلدی سے جا کر بھاگ کر پھانسی کے پھندے کو چوم لیں.
تو میں بھی آ جاؤں گا، میں بھی پھانسی کے پھندے کو چوموں گا کہ اس کو چھوڑے، مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں، اگلی ذمہ داری میری ہے، میں سنبھال لوں گا۔ اب حاکم وقت کا دربار لگا اور دربار میں لوگ اکٹھے ہوئے اور اس نے فیصلہ سنایا کہ یہ جو آدمی ہے اس کی وجہ سے ایک چور کی جان گئی ہے، اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ فوراً آیا اور اس نے پھانسی کے پھندے کو چوما اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، جلدی کریں، مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں۔ اس کا دوست گرو بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا جلدی کریں، مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ بے وقوف ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھو گے تو مر جاؤ گے، دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ تو گرو بہترین قسم کا خطیب تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو کیا پتہ ہے، آج جو آدمی اس وقت پھانسی کے پھندے پہ چڑھے گا اس کو جنت ملے گی، جنت میں اس کو دودھ کی نہریں ملیں گی، شراب کی نہریں ملے گی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، جنت میں 70 قسم کی حوریں ملیں گی۔ ایک حور کو دیکھے گا تو 40 سال دیکھتا ہی رہے گا۔ جب اس کے ایک حور کے جسم پر 70 لباس ہوں گے اور پھر بھی ان 70 لباس سے بھی اس کو جسم نظر آ رہا، اس نے ایسی زبردست تقریر کی حوروں کے بارے میں، حاکم وقت کہنے لگا ان دونوں کو سائڈ پہ کرو، مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو۔ ٹھیک ہے، تو حاکم وقت پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا۔ تو میرے دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نگر کا قانون تو اندھا قانون تھا کہ چوری کسی نے کی، چوری کرنے کے لیے کوئی گیا اور حاکم وقت ہی پھندے پہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اندھا قانون نہیں۔